بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اپنی ذات میں بے پناہ برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے، اور جب اس مبارک مہینے کے آخری دن یعنی 26، 27 اور 28 محرم شامل ہو جائیں تو نورانیت اور بڑھ جاتی ہے۔ کائنات کے نظام الہی میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر اللہ کی خاص رحمتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر انسان ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں بچا، جہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری محنت، ساری دعائیں اور ساری التجائیں جیسے کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا کوئی جواب نہیں مل رہا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کا ہر دروازہ آپ پر بند ہو جائے تو وہ کون سی ایسی چابی ہے جو بند تقدیر کے تالوں کو کھول سکتی ہے؟ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگیوں کے سب سے بڑے مسائل، چاہے وہ قرض کی سنگینی ہو، اولاد کے نصیب کی بندش ہو، گھر کی ناچاکی ہو یا بیماری کی طویل راتیں ہوں، ان کو ناممکن کا لیبل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ناممکن نام کی کوئی چیز کائنات میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ہی خاص اور مبارک وقت کے بارے میں ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس کی برکتوں سے مستفید ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ دن خود اپنی ذات میں کائنات کے مبارک ترین ایام ہیں، اور ان میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آپ اس وقت اپنی زندگی کے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں سوچیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت ہے جسے آپ آج تک بیان نہیں کر سکے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے اندر جھانکیے اور سوچئے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ سے مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس کراتی ہے۔ کیا آپ کا یقین اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ اب آپ کو معجزوں پر بھروسہ نہیں رہا؟ محترم ناظرین، یقین ایک ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کا رخ موڑ سکتا ہے اور سمندروں کے سینے چیر کر راستے نکال سکتا ہے۔ محرم کی یہ آخری 3 دن ایک ایسا ہی مبارک موقع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے محض عام دن سمجھتے ہیں اور غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں پیش کرنا جانتے ہیں وہ ان دنوں کو فرصت اور غنیمت جانتے ہیں۔ اس مبارک وقت کی فضیلت اس قدر ہے کہ اگر کوئی بندہ پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جھک جائے تو اللہ رب العزت اس کی تقدیر کے فیصلے بدلنے پر قادر ہے۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے؟ کیا اللہ کی قدرت سے بڑھ کر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ جس رب نے کائنات کی وسعتیں پیدا کی، جو ستاروں کو ان کی جگہوں پر قائم رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کی چھوٹی سی پریشانی کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اس بات پر غور کریں کہ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس طریقے سے اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے کیا ہم اس طریقے سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں وہ عاجزی، وہ تڑپ اور وہ انکساری موجود ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ محرم کے ان آخری 3 دنوں میں آپ کو اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی لانی ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ کیا آپ تیار ہیں اس تبدیلی کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ کی زندگی کے ان تمام مسائل کو اللہ کے حوالے کر دیں جو آپ کی کمر توڑ چکے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، لیکن پکارنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے طریقے سے اللہ کو پکاریں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور بزرگان دین کے تجربات کی روشنی میں پرکھا ہوا ہے تو کیا اللہ اس کو رد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خاص ترتیب بتانے جا رہے ہیں جو
بزرگان دین کے مجربات اور روحانی اسرار کی روشنی میں ایک بہترین عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کے حکم سے ناممکن کام بھی ممکن میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن، اپنا دل اس ویڈیو کے ساتھ جوڑ لیں۔ محترم ناظرین، ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مشکلات آپ کی سزا ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بلندی درجات کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح سونے کو خالص بنانے کے لیے آگ سے گزارا جاتا ہے، اسی طرح مومن کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آزمائشوں کا دور آتا ہے، لیکن اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے دعا اور استغفار کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ محرم کی آخری دن توبہ اور قبولیت کے دن ہیں، اور ان کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو وقت ضائع کیا اسے جانے دیں۔ اب جو وقت آپ کے پاس ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جو حقائق رکھیں گے وہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو پھر آپ اس موقع کو کیوں گوائیں گے؟ کیوں آپ ان دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیں گے؟ جب آپ اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا آپ کا دل کانپتا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو آپ کو اپنے دل کی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دعا بہت پسند ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جو صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی پکار ہو۔ محرم کے ان آخری 3 دنوں میں آپ نے تمام دنیاوی خیالات کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جب آپ کو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وظائف کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ان وظائف کو ان آداب کے ساتھ کیا جو بتائے گئے ہیں؟ اکثر ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں لیکن بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عمل کا اثر استقامت میں ہوتا ہے۔ محرم کے ان آخری دنوں کے عمل میں بھی استقامت شرط ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی لاشمار برکتیں ہیں، اور اللہ کے ناموں میں وہ طاقت ہے جو تمام دنیاوی طاقتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کو اللہ پر اور اس کے کلام پر کامل یقین ہے تو پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طوفان آتا ہے، جس کے سامنے آپ کی تمام مشکلات تنکے کی طرح بہہ جائیں گی۔ ہم اس ویڈیو میں اس عمل کی مکمل تفصیل اور اس تسبیح کے اسرار پر بات کریں گے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی بلندی پر لے جائیں گے۔ اولیاء کرام ہمیشہ وظائف اور ذکر کے ذریعے ہی اللہ سے لو لگاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے معمور تھا، اور آج آپ کو بھی وہی موقع مل رہا ہے۔ یہ موقع آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے سنیں اور غور کریں اور اپنے دل میں وہ طلب پیدا کریں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ان 3 دنوں کو آپ نے صرف عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے بلکہ اسے عبادت کے شوق کے ساتھ منانا ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو اپنے رب سے اپنی مراد پانے کا ایک بڑا موقع مل رہا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کا دل اس نور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اس سفر کو آگے بڑھائیے اور میرے ساتھ رہیے۔ یہ سفر آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا، اور یہی تو اصل زندگی کا مقصد ہے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، جہاں ہم اس عمل کی مزید گہرائیوں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے روحانی اسرار پر بات کریں گے، تاکہ آپ کو اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم زندگی کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق کے ان خزانوں کی خبر ہی نہیں ہو رہی ہے جو وہ محرم الحرام کے آخری 3 دنوں
26, 27 اور 28 تاریخ کو اپنی مخلوق کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب آپ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، جب آپ کا دل شرمندگی سے بوجھل ہوتا ہے، تو کیا اللہ آپ کو دور دھکیل دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی سورہ زمر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذرا اس آیت کی وسعت پر غور کریں۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ کا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مایوسی اللہ کے غفور الرحیم ہونے سے زیادہ طاقتور ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ نا امید نہ ہو۔ یہ جو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یہ جو آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ آپ کی حاجت کیوں پوری نہیں کرے گا؟ آپ کی مشکلات خواہ پہاڑوں جتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کے سمندر کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بار بار دریا میں گر رہا ہے اور پھر نکل رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ میں اپنے کپڑے دھو رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ لیکن تم تو انہیں مزید میلا کر رہے ہو۔ وہ بولا کہ میں جانتا ہوں، مگر کیا میں انہیں دھونا چھوڑ دوں؟ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ بالکل اسی طرح تمہارا گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا تمہیں آخر کار پاک کر دے گا۔ یہی مومن کی شان ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے گھبرا کر مایوس نہیں ہونا، بلکہ ان سے سیکھ کر اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ محرم کے یہ آخری 3 دن توبہ اور قبولیت کا ایک ایسا ہی بہترین موقع ہے۔ یہ دن اس بات کا موقع ہے کہ ہم اپنے پرانے بوجھ اتار کر ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ کیا آپ اپنے دل سے وہ تمام خوف نکالنے کے لیے تیار ہیں جو آپ کو اللہ سے مانگنے سے روکتے ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ اپنی تقدیر کا قلم اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ 313 کا عدد کیوں خاص ہے اور اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے۔ بزرگان دین نے اس عدد کو غزوہ بدر کے مجاہدین کی تعداد کی مناسبت سے بہت بابرکت مانا ہے۔ جب ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل بتائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عدد کس قدر تاثیر سے بھرپور ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کی زمین کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ زمین جب تک ہموار نہ ہو بیج پھل نہیں دیتا، اسی طرح جب تک دل میں یقین کی مضبوط جڑیں نہ ہوں وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ محترم ناظرین، ہم اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ سکون نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری عبادت میں خلوص کا کتنا حصہ ہے؟ کیا ہماری عبادت میں وہ عاجزی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کا دل اللہ کے سامنے جھک گیا، سمجھ لیجئے کہ آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا۔ محرم کے آخری 3 دنوں میں آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حضور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ جب ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نظریں نیچی ہوتی ہیں اور دل میں آقا کی رضا کی طلب ہوتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری تمام پریشانیاں ان دنوں کے ایک سجدے میں ختم ہو سکتی ہے؟ ان بابرکت ایام کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ان میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب آپ خود سوچئے، اگر یہ خاص گھڑیاں محرم کی 26، 27 اور 28 تاریخ کو مل جائیں تو آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیا آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گے؟ ہم اس وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمان اس درجے پر ہے
کہ آپ اللہ سے ناممکن کو ممکن کرنے کی دعا مانگ سکیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کی سن لے گا؟ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کا یہ یقین ہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ شروع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بڑے کام کے پیچھے آزمائش ہوتی ہے۔ کیا آپ ثابت قدم رہیں گے؟ کیا آپ اس سفر میں میرا ساتھ دیں گے؟ یہ سفر صرف میرے الفاظ کا نہیں بلکہ آپ کے عمل کا سفر ہے۔ ہم نے تو صرف راستہ دکھانا ہے، چلنا آپ کو ہے۔ اور یقین جانیے، جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف اور تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ کیا آپ آج اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، ان 3 دنوں میں جب آپ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو کس طرح ڈھانپ لے گی؟ کیا آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ وہی کیفیت ہے جو صحابہ کرام کو نماز میں اور اولیاء کو ذکر میں حاصل ہوتی تھی، اور آج آپ کو بھی وہی موقع مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایک خاص کرم ہے۔ اس کرم کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس میں چھپے ہوئے نکات کو سمجھیں، کیونکہ ہر لفظ کے پیچھے ایک راز ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کو بہت سوچ سمجھ کر بزرگان دین کی صحبتوں اور مستند کتابوں کی روشنی میں تیار کیا ہے، تاکہ آپ تک وہ بات پہنچے جو آپ کے کام آ سکے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وظیفہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور 313 بار کیا پڑھنا ہے۔ یہ سب ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ ان دنوں کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ وعدہ کریں کہ آپ ان دنوں کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وعدہ کریں کہ آپ ان دنوں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی تلاش کریں گے۔ جب آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو اللہ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس پاکیزگی کے سفر کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اب اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں؟ اگر آپ کا دل ہاں کہہ رہا ہے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، وہی ہے جو بگڑے کام بنانے والا ہے، اور وہی ہے جو مایوس بندوں کی امید ہے۔ ہم اس گفتگو کو یہاں روک رہے ہیں تاکہ آپ اپنے دل میں اس عزم کو تازہ کریں جو اس وظیفے کی بنیاد ہے۔ اب ہم اس تسبیح کا ذکر کریں گے جو محرم کے آخری 3 دنوں کے لیے بزرگان دین کے مجربات سے خاص طور پر مقرر ہے، اور جو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تب تک اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، اپنے دل سے کینہ، حسد اور بغض نکال دیں، کیونکہ جو دل بغض سے بھرا ہو اس میں اللہ کی رحمت کا نور نہیں ٹھہر سکتا۔ ان آخری 3 دنوں میں آپ کو ایک نیا انسان بن کر ابھرنا ہے، ایک ایسا انسان جو اللہ کے قریب ہو اور لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو۔ یہی تو دین کا مقصد ہے اور یہی تو زندگی کا نچوڑ ہے۔ کہ آپ اس نچوڑ کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے اہم، بابرکت اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے اپنے دل کی زمین کو تیار کیا تاکہ اس میں اللہ کی رحمت کا بیج بویا جا سکے۔ محرم الحرام کی 26، 27 اور 28 تاریخ کائنات کے ان مبارک اوقات میں سے ہیں جو سال میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مخصوص ایام میں عصر کے بعد نوافل پڑھنا یا کوئی خاص نماز ادا کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عصر کے بعد کے اوقات میں نفل نمازوں کی ممانعت ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ان دنوں کا پورا دن
اور پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب بھی فرصت ملے آپ کو کوئی خاص نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ایک پاکیزہ، خاموش اور تنہا کونے کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ محترم ناظرین، اللہ کو تنہائی میں مانگا ہوا آنسو بہت پسند ہے۔ اس کونے میں بیٹھ کر اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے بالکل خالی کریں اور تصور کریں کہ آپ اپنے خالق کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ جب آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس عمل کا آغاز کریں۔ محترم ناظرین، اس عمل کا پہلا مرحلہ 7 مرتبہ درود پاک کا پڑھنا۔ درود پاک وہ نورانی کلمہ ہے جو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ آپ نے نہایت ہی سکون، دھیان اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس درود کے دوران یہ تصور کریں کہ آپ کی یہ الفاظ فرشتوں کے ذریعے سیدھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ 7 مرتبہ کا درود آپ کے اس وظیفے کی قبولیت کی ضمانت ہے اور یہ اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اب وہ وقت ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کا وہ صفاتی نام یا فتاح پڑھنا ہے جسے ان 3 دنوں میں روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا بزرگان دین نے مشورہ دیا ہے۔ محترم ناظرین، یا فتاح کا مطلب ہے اے سب مشکلات کو کھولنے والے، اے بند دروازوں کو کشادہ کرنے والے۔ 313 کا عدد غزوہ بدر کے مجاہدین کی تعداد ہے۔ آج آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کا قرض یا آپ کی بیماری آپ کے سامنے رکاوٹ ہیں۔ جب آپ 313 بار یا فتاح پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر ان مشکلات کے خلاف فتح اور آسانی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں تو یا فتاح کی برکت سے اللہ آپ کے رزق کے وہ دروازے کھولے گا جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ کی اولاد کے رشتے نہیں آ رہے ہیں یا شادی میں بندشیں ہیں تو یا فتاح وہ نام ہے جس کی برکت سے تقدیر کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں تو اللہ کے اس نام کی تاثیر سے آپ کے گھر میں محبت اور سکون کی ایسی بہار آئے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ بیماریوں میں مبتلا لوگ جو مایوسی کے عالم میں ہیں، جب وہ یا فتاح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے جسم کی تمام بیماریوں کو ختم کرنے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ نام صرف نام نہیں بلکہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں اگر آپ خلوص کے ساتھ ڈوب گئے تو آپ کو کامیابی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں اور ہر بار یا فتاح پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ کی مشکل کا ایک تالا کھل رہا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین، آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو وہ دیوار ہیں جو ہماری دعا اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کا دل بالکل شفاف ہو جاتا ہے اور اس صاف دل سے نکلنے والی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور دل میں یہ پکا ارادہ کریں کہ اب میں ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جاؤں گا جو مجھے میرے رب سے دور کرتے ہیں۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے منتظر ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ کی اس پوری دعا کو ایک مہر کی طرح بند کر دیتا ہے تاکہ اسے کوئی روک نہ سکے۔ اب جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو اب وقت ہے اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگنے کا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور نہایت
आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर अपने रब से कहना है कि ए मेरे मौला, मैं तेरे सामने खाली हाथ आया हूँ, तू ही है जो सब कुछ करने पर कादिर है। ए फत्ताह, मेरी तकदीर को बदल दे और मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दे। आपको क्या लगता है कि वो रब जो अपने बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब है, वो आपके इस पुकार को रद्द कर देगा? कभी नहीं। अल्लाह तो फरमाता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो फिर मायूसी कैसी और घबराहट कैसी? आपके दिल में कोई ऐसा दुख है जो आप किसी को बता नहीं सकते। आपके पास कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो इन मुबारक दिनों में इस तस्बीह के ज़रिए अल्लाह को पुकारें। अल्लाह के ख़जाने ख़त्म नहीं होते और अल्लाह की रहमतें कम नहीं होती। आपको बस मांगने का सलीका आना चाहिए और ये बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपने इस पर अमल करना है। एक बात याद रखें, अल्लाह से मांगते वक्त कभी जल्दी न करें। कभी ये न सोचें कि मैंने वजीफ़ा किया और अब तक कुछ नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है कि आपको कब और कैसे देना है और अल्लाह का फ़ैसला आपके लिए बेहतरीन है। मोहतरम नाज़रीन, इस सफ़र के दौरान हमने जो कुछ सीखा वो सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। जब आप अल्लाह के नामों के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती और कोई परेशानी हरा नहीं सकती। आप एक ऐसी रूहानी हिफाजत में आ जाएंगे जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये 313 का आदद, या फत्ताहू, ये इस्तिग़फ़ार और ये दरूद पाक, ये सब आपकी ज़िंदगी में एक नूर पैदा करेंगी। अपनी ज़िंदगी को इस नूर से रोशन करें और अपने घर वालों को भी इसमें शामिल करें। जब घर का हर फर्द इस नूर से फैज़याब होगा तो आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा। अब हम इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक वादा चाहते हैं। वादा करें कि मुहर्रम की 26, 27 और 28 तारीख को आप गफलत में नहीं गुजारेंगे। आप इस वक्त को अल्लाह के नाम करेंगे और अपनी मुश्किलात को अल्लाह के हवाले कर देंगे। और याद रखें, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपका मुहाफिज है और अल्लाह आपका बेहतरीन कारसाज है। जब आपका यकीन मजबूत हो जाएगा तो हर नामुमकिन काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन में बदल जाएगा। ये अल्लाह का वादा है। अब अपनी तैयारी मुकम्मल करें, इन आखिरी 3 दिनों का इंतज़ार करें और जैसे ही वो मुबारक लम्हात आएँ अपने रब के हुजूर झुक जाएँ। हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशियों के दरवाज़े खोल दे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खैर को आगे फैलाना सदक़े जारिया है। ये ईमान अफरोज़ मालूमात आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगी है, लिहाजा इस नेकी का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी मालूमाती और रूहानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे अहम बात, कमेंट्स में अल्लाह तबारक व तआला का कोई एक मुबारक नाम तहरीर फरमा दें। आपका ये छोटा सा कदम आखिरत में बड़ी नेकी का ज़रिया बन सकता है।